بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک شخص بصرہ کی گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے پانی کے چند قطرے اس پر آ گرے، جس پر اس نے بلند آواز میں کہا، کہیں یہ پانی ناپاک تو نہیں ہے؟ بالا خانے سے عاجز و انکسار میں ڈوبی آواز آئی، بھائی اسے دھو ڈالو، یہ گنہگار شخص کے آنسو ہیں۔ اللہ کی محبت اور اس کی ناراضی کے خوف سے آنسو بہانے والی یہ شخص دلیل القدر تابعی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پہلی صدی کے عظیم درویش حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ولی کامل تھے۔ آپ کے والد مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی والدہ کا نام خیرہ تھا، جو کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ باندی تھیں۔ آپ کی والدہ محترمہ جب آپ کو گود میں لیا کرتیں تو برابر یہ دعا کرتی رہتیں کہ الہی میرے اس بچے کو مقتدائے خلق بنانا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد یسار کو آزاد کیا تو انہوں نے حضرت خیرہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال باقی تھے جب حضرت یسار کے ہاں علم و عمل کے حسین امتزاج حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی، یعنی حسن بصری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی خلافت میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں لعاب ڈالا اور نام بھی انہوں نے رکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بچپن سے ہی اعلیٰ درجے کی عاجزی اور انکساری پائی جاتی تھی۔ ان میں تکبر بالکل نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ کتے کو بھی خود سے بہتر سمجھتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی کتا نظر آتا تو دعا فرماتے، اللہ پاک اس کتے کی دفعہ مجھے قبولیت عطا فرما دے، یہ تو بے زبان ہے، اس کے کیا گناہ ہیں، جبکہ میں ایک انسان ہوں اور میرے گناہ تو پھر گناہ ہیں، تو لہٰذا میری مغفرت فرما۔ اسی طرح ایک بار حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کتے کو بھی خود سے بہتر سمجھتے ہیں؟ فرمانے لگے، اگر روز قیامت میری بخشش ہو گئی تو میں اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھوں گا، اور اگر میری نجات نہ ہوئی تو کتا مجھ سے ہزاروں دفعہ بہتر ہے، اور اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں تو بے زبان کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ ان کی انکساری کا عالم تھا۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت اس قدر عاجزی و انکساری آپ میں کس طرح پیدا ہوئی؟ یہ تو کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ اس قدر عاجز ہیں، جبکہ آپ تو امام تعبیر ہیں۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ سنانا شروع کیا، کہنے لگے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک بار میں اپنے گھر سے نکلا اور دریائے دجلہ کی جانب چلا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہاں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کروں، کیونکہ اولیاء کی بھی یہی عادت شریفہ ہوتی ہے کہ وہ دریا کے کنارے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، پہاڑوں کی بلندی پر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کھلی فضا میں جب لا الہ الا اللہ کے نعرے لگتے ہیں اور یہ کلمہ جب فضا میں گونجتا ہے، اس کی چاشنی ہی الگ ہوتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ روانے دریا پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک یہ بھی ذاکر بیٹھا ہے اور دوسرا ذکر کرتے ہوئے بہہ رہا ہے، تو جب ذاکر سے جا ملتے ہیں تو ذکر کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مزاج ہے بزرگوں کا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے پر ایک حبشی شخص بیٹھا ہے اور اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہے، ساتھ ہی شراب کی بوتل اور گلاس پڑے ہیں۔ اس کو دیکھ کر میں سوچنے لگا، یا اللہ، کیا یہ شخص بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تو کھلا گناہ کر رہا ہے، ایک عورت اس کے ساتھ بیٹھی ہے، شراب کی بوتل ہے، گلاس پڑے ہیں اور خود بھی وہیں پڑا ہے، تو یا اللہ، کیا یہ شخص مجھ سے بہتر ہے؟ دل میں یہ خیال آیا تو دریا میں سے کشتی کا گزر ہو رہا تھا، اس میں 7 آدمی سوار تھے، کشتی کنارے کی طرف آ رہی تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جوں ہی کشتی کنارے کے ساتھ آئی، وہ الٹ گئی اور سارے کے سارے مسافر دریا میں ڈوبنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حبشی آدمی اٹھا اور دریا میں چھلانگ لگا دی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ان میں سے 6 کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ جب اس نے 6 کو بچا لیا تو میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کم از کم 7ویں آدمی کو تو بچا سکتے تھے، لیکن یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہو۔ اس نے جب یہ بات کہی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر وہ حبشی کہنے لگا کہ اصل میں تو میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا امام ہے تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری باطنی آنکھ کھلی ہے یا نہیں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ تیری باطنی آنکھ کھلی نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھے دیکھ کر فوراً ہی اندازہ قائم کیا۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے جو تم نے سوچا ہے،
وہ تیرے باطن کی نشاندہی ہی نہیں ہے، بلکہ تم نے میرے ظاہر سے اندازہ لگا لیا، اور جو عورت میرے قریب بیٹھی ہے وہ میری ماں ہے، اور وہ شراب کی بوتل اور ان گلاسوں میں ہم نے پانی بھر کے رکھا ہے پینے کے لیے، اور میں نے یہ سب نظارہ تیری باطنی آنکھ کے لیے کروایا تھا، اور یہ سب دیکھ کر تم اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھنے لگے۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا تو سوچنے لگے کہ یہ کوئی غیبی آدمی ہے، اور اس طریقے سے میری آزمائش کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں فوراً ان کے قدموں پہ گر گیا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے لیے غلط تصور کیا۔ اس طرح آپ نے ان 6 آدمیوں کو بچا لیا، مجھے بھی تکبر سے بچا لیں، کیونکہ اس تکبر کی وجہ سے میں نے خود کو آپ سے بہتر سمجھا، جبکہ حقیقت کچھ اور نکلی۔ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مجھے تکبر سے پاک کر دے اور میری باطنی آنکھ کھول دے۔ یہ سن کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ ان کو بصیرت کی آنکھ عطا فرما دے، یعنی ان کے تکبر کو دور کر دے۔ جب سے انہوں نے یہ دعا فرمائی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ اللہ پاک نے میرے دل کو جھکا دیا اور میرے تکبر کو دور فرما کر مجھے عاجزی و انکساری والا بنا دیا۔ اس واقعے میں ایک گہری حکمت یہ ہے کہ ایک تو ہمیں عاجزی و انکساری سے رہنا چاہیے، کیونکہ آج کا انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور بے سبب دوسروں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتا ہے، جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس نے فرمایا ہے کہ وہ عاجزی و انکساری اختیار کرے۔ انسان کی اوقات مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور دوبارہ اسے مٹی میں ملا دے گا۔ تکبر وہ گناہ اور زہر ہے جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، جس نے فرشتوں کے سردار کو ملعون کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جتنی چاہے نیکیاں کر لے، جتنی عبادت کر لے، لیکن اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس کے دل میں مکھی کے سر کے برابر بھی تکبر ہوگا میں اسے معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تکبر شیطان کی صفت ہے، تکبر ابلیس کی صفت ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا تھا، عرش سے فرش پر آ گرا، قیامت تک لعنتی قرار دے دیا گیا۔ تکبر انسان کو دفنا کر دم لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حجاج کا زمانہ پایا۔ وہ دور اہل بیت رسول اور حضرت علی کے خلاف نفرتوں کا دور تھا۔ اس زمانے میں اگر کوئی اہل بیت کے کسی فرد کا نام لیتا تو کوئی احمق ان سے بدسلوکی کرتا اور فتنہ کھلا کر دیتا۔ آپ اس فتنے سے امت کو بچانے کے لیے صحابی کے نام ذکر کیے بغیر مرسل روایت بیان کر دیتے۔ اس کا اظہار خود آپ نے اس وقت کیا جب یونس بن عبید نے آپ سے مرسل روایت کی، مطلق سوال کیا۔ امام مزید سوال و جواب کو یوں نقل کرتے ہیں، یونس بن عبید کہتے ہیں میں نے حضرت بصری سے سوال کیا کہ آپ حدیث بیان کرتے وقت قول رسول اللہ فرما دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا بھتیجے، یہ سوال آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا، تو پہلا شخص ہے جس نے یہ بات پوچھی ہے۔ اگر تو میرا قریبی نہ ہوتا تو اس سوال کا جواب میں تجھے بھی نہ دیتا۔ تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس زمانے اور حالت میں میں زندگی گزار رہا ہوں تو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، جس حدیث میں صحابی کا واسطہ چھوڑ کر براہ راست قال رسول اللہ کہوں تو سمجھ لو وہ حضرت علی کے واسطے سے مروی ہے، لیکن ان حالات میں حضرت علی کا نام نہیں لے سکتا۔ حضرت حسن بصری نے بہت سارے صحابہ کرام کا زمانہ پایا اور ان سے روایت بھی لی، مثلا حضرت انس بن مالک، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابو بکر، حضرت عمران بن حسین، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ۔ پیارے دوستو، فاہ نے ابو بکر الحزلی سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی خوبی تھی جس کی بنا پر تمہارے حسن بصری اس بلند مرتبہ و مقام تک پہنچ گئے؟ ابو بکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، حسن نے 12 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، پھر ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف اس وقت تک منتقل نہیں ہوئے جب تک مذکورہ صورت کی تعویل و تفسیر معلوم نہیں کر لی اور شان نزول سے واقف نہیں ہو گئے، اور نہ ہی کوئی حکومتی وظیفہ قبول کیا۔ آپ سے جو کام کرنے کے لیے کہا گیا اسے کر لیا، اور اس کام سے روک دیا گیا اسے چھوڑ دیا۔ یہ سنسکر صفحہ نے کہا ہے، یہی وہ صفات ہیں جن کی بنا پر اس حسن بصری کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوا۔ ناظرین، امام حسن بصری تفسیر و حدیث میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ علم ظاہر و باطن کے علاوہ آپ زہد و ریاضت میں بھی کامل تھے۔ شب و روز یاد الہی میں مصروف و منقول رہے اور 77 سال تک آپ بغیر وضو نہ رہے،
یہاں تک کہ اس مرتبہ کمال تک پہنچے۔ آپ خشیت الہی کے سبب اس قدر گریا کرتے کہ آپ کی آنکھیں کبھی خشک نہ دیکھی گئیں، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے۔ حضرت امام حسن بصری کا معمول تھا کہ ہفتے میں صرف ایک بار واعظ فرماتے تھے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے سوال کیا کہ حسن بصری کو ہم لوگوں پر کس وجہ سے بزرگی اور سرداری ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمام مخلوق اس کے علم کی حاجت مند ہے اور اس کو سوائے خالق کے کسی کی حاجت نہیں، دین میں سب اس کے محتاج ہیں، اسی سبب سے وہ سب کا سردار ہے۔ حسن بصری ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے جبکہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی اور ایسے مقام پر ان کی نشوونما ہوئی تھی جہاں کہ گلی گلی علم نبوی کا مخزن تھی۔ پھر انہیں صحبت ایسے بزرگوں کی میسر آئی جو تعلیمات سے بھرے ہوئے تھے، اسی لیے ان کا دامن علم و عمل، فضل و کمال اور جملہ اخلاقی اور روحانی فضائل سے مالا مال ہو گیا۔ حسن بصری جامع کمالات تھے، عالم تھے، بلند مرتبہ رفیع المنزلت تھے، فقیہ تھے، مامون تھے، عابد و ظاہر تھے، وسیع العلم تھے، فصیح البلیغ تھے اور باطنی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ علامہ نوبی لکھتے ہیں کہ وہ مشہور عالم تھے، ان کی جلالت شان ان کے علامے پر سب کا اتفاق ہے۔ ابتدا میں آپ جواہرات بیچا کرتے، اس لیے حسن لولوی کے نام سے مشہور تھے۔ اس پیشے سے آپ نے بہت روپے کمائے، لیکن جب عشق الہی کا غلبہ ہوا تو سارا روپیہ راہ خدا میں لٹا دیا اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ خوف الہی سے ہر وقت روتے رہتے، کثرت گریہ کے باعث آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے، مزاج میں انکساری بہت تھا۔ آپ کے نزدیک زہد کی بنیاد حسن و علم تھا۔ تمام اکابر صوفیہ آپ کو شیخ الشیوخ مانتے تھے۔ آخری عمر میں بصرہ میں سکونت اختیار کر لی۔ تفسیر کرتوی میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت کم ہنسا کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری ہر وقت ایسے سہم رہتے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ اس قدر عاجزی و انکساری کے باوجود کبھی سچ کے اظہار سے گریز نہیں کیا۔ کلمہ حق کہنے کی بنا پر حجاج بن یوسف سے یہاں تک تعلقات خراب ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 9 برس تک روپوشی کی زندگی گزارنا پڑی۔ حضرت حسن بصری کا 1 رجب 110 ہجری میں 99 سال کی عمر میں بصرہ میں انتقال ہوا۔ شب جمعہ کو دار فانی بصرہ میں اسلام آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب مسجد میں عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی، کیونکہ تمام لوگ جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی شخص نہیں تھا۔ آپ کا مزار پرنوار بصرہ عراق سے 9 میل مغرب کی طرف مقام زبیر پر واقع ہے۔ آپ کی رشد و ہدایت کا سلسلہ کامیابی قیامت تک باقی رہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے والا بنائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔